آج مقدس کلام میں سے جو آیت پڑھی گئی ہے، اس میں جو پیغام ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ خدا ہماری صرف ظاہری حالت نہیں بلکہ باطنی حالت بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے چل کر ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ خدا چیزوں کو ریپیئر نہیں کرتا بلکہ انہیں نیا بنا دیتا ہے۔ آمین۔ حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ حبشی جو افریقہ کا رہنے والا ہو، جس کا رنگ سیاہ ہو، یا چیتا جس کے جسم پر دھاریاں داغ ہوتے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے؟ تو آپ اس کا فوراً جواب دیں گے نہیں۔ آپ کو پتا وہ ایک تھا امریکن مائیکل جیکسن، اس نے بہت ساری سرجریاں کرائی تھی کہ میرا نک لمبا ہو جائے، میرا رنگ گورا ہو جائے، تے بعد جو مصر دی ممی لگنا شروع ہو گیا سی، انی خوفناک ہو دی شکل سے۔ اس نے گردے بھی خرید رکھے تھے، اس نے جگر بھی خرید رکھا تھا، اس نے سب کچھ خریدا ہوا تھا، لیکن وہ زندہ نہ رہا۔ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ عزیزو، خدا ہماری فطرت کو تبدیل کرتا ہے جو گناہ کے سبب سے آلودہ اور ناپاک ہو چکی ہے۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ گناہ جو ہے وہ ہمارے بلڈ کے اندر، بلڈ لائن کے اندر یہ چلا آ رہا ہے۔ وہ سنفل نیچر جو ہمارے ماں باپ سے میں چلی آتی ہے، پہلے آدم ابو البشر آدم سے وہ سنفل نیچر جو ہمارے اندر ہے، اس سبب سے ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمارے پہلے سے اندر موجود ہے۔ اور میں گزری کل بات کر رہا تھا کہ خدا ایک بڑا مصور ہے، آرٹسٹ ہے۔ یہ جو یونیورس آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پہلے خدا کے اندر تھی اور وہ کہتا گیا اور یہ چیزیں ہوتی گئیں۔ پیارے بھائی، شاہد انہوں نے میری اور میری مسز کی ایک پکچر بنائی، پورٹریٹ بنایا بڑا زبردست، تو میں ان کو یہ بات سکھا رہا تھا کہ جیسے یہ پکچر آپ کے مائنڈ میں تھی، یہ ساری چیزیں خدا کے اندر تھی، ہم خدا کے اندر تھے۔ اچھا، جب انسان نے گناہ کیا، نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو گناہ انسان کے اندر آ گیا اور یہ بھی نسل در نسل چل رہا ہے، کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا تو ہم سب آدم کے اندر تھے، اور وہاں سے یہ جو سنفل نیچر ہے ہمیں وہاں سے منتقل ہوئی، اور پھر جنریشنل، یہ نسلی طور پر ہمیں آٹومیٹکلی ملتی جاتی ہے، یہ ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی کہن گے جی مینوں توبہ دی ضرورت نہیں، میں تو کدی گناہ کیتا ہی نہیں، مینوں بپتسمے دی لوڑ ہی نہیں، میں کہڑا کدی گناہ کیتا ہے۔ تو میں آج آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، آپ کے خون کے اندر پہلے ہی گناہ موجود ہے۔ داؤد نے اس کا ہم پر بھید کھولا ہے، اور زبور میں ہم گاتے ہیں منو وچ گناہ دے، یعنی یہ میری ماں کے پیٹ سے جب میں نکلا تھا، پیدا ہوا تھا، دنیا میں آیا تھا، تو یہ موجود تھی میرے اندر، یہ گناہ کی جو فطرت ہے۔ اور پھر اسی طرح جب یسوع مسیح نے صلیب پر کفارہ دیا، تو جیسے آدم میں ہم موجود تھے جب اس نے گناہ کیا، تو جب یسوع نے صلیب پر کفارہ دیا تو ہم سب یسوع کے اندر تھے، اور پھر اس نے ہمارے اندر سے گناہ آلودہ فطرت کو نکال دیا اور ہمیں نئی فطرت عطا کی۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے، اب جو مسیح میں ہے، اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، نیو کریشن، نئی تخلیق، نیا مخلوق۔ اور اس لیے پالوس کہتے ہیں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پھر مسیح میں ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے، نیو لائف مل جاتی ہے، ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں، اور ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے اور نیو بلیورز کہلاتے ہیں، کہ ہم نیو بلیورز ہیں۔ جیسے میں نے کہا، خدا ریپیئر نہیں کرتا بلکہ
नया बना देता है। पुराने कपड़े में अगर आप पैबंदकारी करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे चीजों को, आप जब जोड़ लगाते हैं उसमें पुराने कपड़े में नए कपड़े का, तो वो बहुत ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। और खुदा यीशु मसीह ने भी ये बात कही थी। यहूदी इस बात को ना समझे, और आज भी जो मजहबी लोग हैं वो इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि मजहब जो है ये आपको निजात नहीं दे सकता। आप चंद एक चीजों पर अमल करेंगे, फिर आपसे गलती हो जाएगी, फिर शरीयत आपको पकड़ लेगी। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि शरीयत वो थर्मामीटर की तरह है जो टेम्परेचर बताता है, टेम्परेचर लांदा नहीं का। आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको कहे जी थानू 103 बुखार है, तो जाओ शाबाश चले जाओ, आप ठीक हो जाएंगे? उसके लिए आपको मेडिसिन की जरूरत है, उसके लिए आपको इलाज की जरूरत है। दुनिया में किसी हॉस्पिटल में, किसी साइंस के पास किसी गुनहगार का इलाज नहीं है। दुनिया में गुनाह का इलाज करने वाला एक ही तबीब है, और उसका नाम यीशु मसीह है। और वो गुनहगारों को, कलाम में लिखा है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा रिपेयर नहीं करता, बल्कि नई चीजों को नया बना देता है, तब्दील कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर ये जो फितरत की तब्दीली इतना आसान काम होता ना, तो यीशु मसीह को कफारा देने की जरूरत ही ना पड़ती। मैं एक दिन बता रहा था कि यीशु मसीह क्यों 3 रात दिन कब्र के अंदर रहा, क्यों आलम अरवाह में उसने 3 रात दिन गुजारे। इसलिए कि हमारे गुनाह बहुत ज्यादा थे, हमारी बदियां बहुत ज्यादा थी, हमारी नापाकी बहुत बड़ा मसला था। इसलिए उसने हमारे लिए अपनी जान, अपना फिदिया कफारे के तौर पर देकर हमें बचा लिया, छुड़ा लिया। कई लोग बड़ी कोशिश के बावजूद भी बुराई और बदी से बच नहीं पाते। आपने देखा है कि अगर एक नशा करने वाला जब नशा छोड़ देता है, अगर एक सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ देता है, तो उसके करीब बैठकर कोई सिगरेट पिएगा, कहेगा भाई परे जा, मैनू ना तंग कर, मैंने दी बड़ी बुरी लगन दई है दी, धुआं मैनू बड़ा तंग करन दिया। तो पहले आप भी पींदा सी, अब उसने छोड़ दिया है, अब वो तब्दील हो चुका है। इसी तरह जब कोई शख्स गुनहगार यीशु को कबूल कर लेता है, तो फिर उसका जीवन बदल जाता है। और फिर जब वो किसी को बुराई, बदी और गुनाह करते देखता है, वो नाखुश होता है, नापसंद करता है। जिन लोगों के साथ मिलकर वो गुनाह किया करता था, और अब जब उससे वो लोग मिलते हैं, तो वो उन्हें भी तंबीह करता है, उन्हें भी समझाने की कोशिश करता है कि आप भी गुनाह को छोड़ दें। और ये कब होता है? जब हमारा बातिन तब्दील हो जाता है, जब हमारी फितरत बदल जाती है। क्योंकि जब आप तब्दील हो जाते हैं, तो फिर आप दूसरों को भी गुनाह करने से मना करते हैं। जैसे एक नशा करने वाला जो पहले नशा करता था, अब उसने छोड़ दिया है, अब वो दूसरों को भी मना करता है, ना भाई तू भी ना करिए, बहुत बुरी शायरी। इस बात को ज़हन-नशीन कर लें कि खुदा हमें ट्रांसफॉर्म करता है, वो हमें कंप्लीट तब्दील करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और इसी मकसद के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए थे कि हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं, ट्रांसफॉर्मेशन का काम हमारी लाइफ के अंदर हो और हम बदल जाएं, हम तब्दील हो जाएं। नबी पर यह भेद खुला कि हबशी अपने चमड़े को और या चीता अपने दागों को बदल सके, तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। यानी ये आप अपने तौर पर नहीं कर सकते, आप अपने तौर पर
بغیر نجات کے معجزے کے. جیسے میں نے کہا خداوند یسوع نے جب نئی پیدائش کی تعلیم دی تو یہودی چلا اٹھے. وہ شخص جو رات کے پیروں میں یسوع کو ملنے آیا، کیا نام تھا اس کا؟ نکودیمس. وہ کہتا ہے اے استاد تو خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے جب تک خدا اس کے ساتھ. کئی معجزے مخالفت بھی کرتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے بہت ساری ڈینومینیشن ہماری ایسی ہیں جو شفا پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اس لیے تو گرجے اجڑے ہوئے نے. انہوں نے بلڈنگز ہیں، بینچز ہیں، ٹلیاں بھی اتنے کھڑک دیاں نے، لوگ ہی کوئی نہیں گئے ہوتے. باقی سب کچھ ہے، لوگ نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پر جلال نہیں ہے. اس جگہ پر کلام خدا میں ہمیں یہ بھی سیکھنے میں ملتا ہے کہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یعنی معجزات جہاں خدا کی خدائی کا ثبوت ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہاں پر خادموں کی خدمت کا بھی ثبوت ہے کہ یہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. آمین. اس لیے کلیسیاؤں میں، چرچز کے اندر شفا کا، معجزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ موجود ہوتا ہے جب ہم پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اس نے کہا جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ. تو خدا کی سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا دور کی بات، اسے دور سے دیکھ بھی نہیں سکتا. واو، یہ شخص پڑھا لکھا ہے، پی ایچ ڈی اس نے کی ہوئی ہے، شرع کا عالم ہے، اور اسے نئی پیدائش کا جو بھید ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ جائے گا پھر پیدا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، پانی اور روح سے پیدا ہونا. یعنی نئی پیدائش کا جو مکاشفہ ہے اس کی بڑے بڑے عالموں کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی. یسوع مسیح سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایون یسوع مسیح کے شاگرد جو ساتھ رہتے تھے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ نئی پیدائش ہے کیا. لوگ گناہ کرنے سے اس لیے باز نہیں آتے، اس لیے وہ بار بار الجھ جاتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں نئی پیدائش کا معجزہ نہیں ہوا. 5 پیدائشیں نوٹ کر لیجئے گا. پہلی جو پیدائش ہے وہ زمین کی مٹی سے ہوئی ہے. خدا نے مٹی لی اور اس میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم، یہ پہلی پیدائش ہے. دوسری پیدائش، آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی میں سے ہوا یعنی عورت کو خدا نے بنایا. یہ دوسری پیدائش. پہلی کہاں سے تھی؟ زمین سے. دوسری مرد سے. اور تیسری ماں باپ کے میلاب سے، جیسے ہم سب پیدا ہوئے ہیں. پہلی مٹی سے، دوسری مرد سے، تیسری مرد اور عورت سے. اور چوتھی پیدائش کے بارے میں آپ کو پتا ہے، فرشتے نے کہا تھا دیکھو ایک کنواری، اس کا کیا نام ہے؟ مریم سے، عورت سے. پہلی مٹی سے، دوسری مرد سے، تیسری مرد اور عورت سے، چوتھی عورت سے، اور 5ویں پیدائش یعنی نئے سرے سے پیدا ہونا، پانی اور روح سے پیدا ہونا. اور آپ یاد رکھیں جب یہ 5ویں پیدائش کا معجزہ ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرن تو تسی باز آندے ہو، ورنہ نہیں آ سکتے. اور یہی بات نبی پر یہ بھید کھولا ہے اور یہ بھید ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے. اور میں پھر اسی چیز کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ خدا چیزوں کو ریپیئر نہیں کرتا بلکہ نیا بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ شہد کے اندر زہر ملا کر، کس کے اندر؟ زہر ملا کر کسی کو کہیں لو جی باجی شہد کھا لو، وہ کھائے گا؟ کبھی نہیں کھائے گا، کبھی نہیں کھائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے اس میں زہر ملایا گیا ہے. اسی طرح جس شخص کی زندگی میں گناہ ہے وہ خدا کے حضور کبھی مقبول نہیں ہو سکتا. خدا سب سے پہلے ہمیں پاک کرتا ہے اور پھر اپنے لائق بناتا ہے. ٹھیک ہے؟
اور یہی نئی پیدائش کا معجزہ ہے. اور خدا یسوع نے بارہا یہ بات سکھائی کہ تازہ میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، کیونکہ اگر تازہ میں پرانی مشکوں میں بھریں گے تو پرانی مشکیں پھٹ جائیں گی اور میں ضائع ہو جائے گی. اسی طرح آج نئی پیدائش کا مکاشفہ جو ہے، پیغام جو ہے، لوگوں کی زندگی میں کیوں نہیں اترتا؟ کیونکہ ان کا جو دل ہے، باطن ہے، ابھی تک تبدیل نہیں ہوا. اور جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں کنوکشن ہوتی ہے، قائلیت ہوتی ہے، وہ آپ کو تبدیل کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور آپ اس میسج کو لے لیتے ہیں، اور وہ پیغام، توبہ کا پیغام، نجات کا پیغام، نئے سرے سے پیدا ہونے کا پیغام، بیپٹزم کا پیغام جب آپ کے جیون میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں نئی پیدائش کا معجزہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ نئے مخلوق بن جاتے ہیں. اور پھر یہ جو تازہ میں ہے، یعنی روح القدس کی میں فرانس میں تھا تو ایک دوست ہیں، ان کے پاس میں رکا تو شراب دیاں بوتلاں لین نہ لائیاں ہوئی پوری الماری دے وچ، اوپر نیچے بڑیاں سجائیاں ہوئی، مہنگیاں سستیاں. مینوں کہندے جی کیڑی پیو گے، ترکھی پیو گے کہ نارمل؟ میں کہ جی میں وہ پیتی ہوئی ہے جیدہ نشہ نہیں اترن دیا. اچھا انہوں پھر سمجھ نہ آئی، کہندے وہ فرانس چوں مل جائے گی؟ میں کہ نہیں، ایک یہ نہیں ملتی، فرانس چوں بھی نہیں ملتی، جرمنی چوں بھی نہیں ملنی، اسپین چوں بھی نہیں ملنی. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے. یہ اوپر سے ملتی، آسمان سے ملتی، یسوع مسیح پاک روح کا بپتسمہ دیتا ہے. بندہ پکا سی، کئی تھے شرمندے ہوندے نے، لو جی کہندے 8 دن آپا بھی نہیں پینی. میں کہ تو 8 دن نہیں، تو ہمیشہ لئی چھڈ دینا. کئی گناہ نو تھوڑا جا چھڈ دیندے یا نا. وہ بندے نو ایک نو بپتسمہ دین لگے تے انہیں موڈا باہر مکا باہر کھڑ لیا. کوئی سونو مکی جو والا بندہ سی. انہوں نے کہا پا آیا کی کیتا ہے؟ کہندا کسی نہ کسی سونو مکی بھی کرنے پہ جانے. تے جے میں اس باہ نو بھی بپتسمہ دواتا تو پھر میں پھینٹی کروے لانی. پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ جب نجات کا معجزہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پورا تبدیل کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ آپ تھوڑے روحانی اور تھوڑے جسمانی. نو نیور، ایسا نہیں ہوتا. جب نجات ملتی ہے تو وہ پوری نجات دیتا ہے. جب تبدیل ہوتے ہیں تو پورے تبدیل ہوتے ہیں. آج بڑے افسوس کی بات ہے، نہ کہ چرچ کے باہر بلکہ چرچ میں آنے والے لوگوں کی جو حالت ہے وہ پورے طور پر تبدیل نہیں ہوئی. افسوس. ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ ہمیں پوری نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ چیزوں کو ریپیئر نہیں کرتا بلکہ نیا بنا دیتا ہے. اور نجات کا معجزہ صرف یسوع کر سکتا ہے. دنیا میں گناہ کے جو مریض ہیں اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا شافی، اس کا ہاسپٹل، اس کا کلینک ایک ہی ہے، اور وہ یسوع کے پاس ہے. آمین. یسوع سے، آدم سے یسوع تک اور یسوع سے آج کا دن تک اس کا علاج کسی اور کے پاس نہیں ہے. دنیا میں لوگوں کو، قوموں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح گنہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا.